دوستو ایک سوال ہے، کیا ابلیس جیت رہا ہے؟ آپ آج کی دنیا دیکھیں، آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کیا ہم اپنے صحیح اسلام پر چل رہے ہیں یا ہماری ساری توجہ زہری عبادات میں ہے؟ اب اگر میں یہ بات کر رہا ہوں تو سب سے پہلے آپ نوٹس یہ لیں گے کہ عاصم بھائی کی تو داڑھی ہی نہیں ہے، کیا سننا، سکرول آف کر دیں گے۔ یار اسلام ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں داڑھی ایک سنت ہے، رکھنی چاہیے، لیکن اسلام صرف زہری عبادات کا نام تو نہیں ہے نا کہ آپ نے گیٹ اپ وہ کر لیا، آپ نمازیں پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، روزہ رکھ لیا، توفیق ہوئی تو حج کر لیا، لیکن جو اسلام کی اصل روح ہے، کیا آپ سچ بولتے ہیں؟ کیا آپ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ کیا آپ انسانیت پر عمل کرتے ہیں؟ دوستو اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، میں نے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا تھا۔ جب میں نے بینکنگ سیکٹر جوائن کیا، اس کے کچھ عرصے کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ قرآن کو پڑھا جائے، اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ ایسے تو صرف میں نے صورتیں یاد کی ہوئی تھی جو میں نماز میں پڑھ لیتا تھا۔ جب میں نے پڑھا تو اس میں مجھے آیات ملی جس میں لکھا ہوا تھا کہ سود کے کاروبار میں آپ حصہ نہیں لے سکتے، تو میں نے بینکنگ سیکٹر 2016 میں چھوڑ دی۔ اس کے بعد سے میں کوشش کر رہا ہوں اپنے آپ کو ایک فائن آدمی بنانے کا، اور اسلام کوئی ایسا نہیں ہے جو کچھ اور بتاتا ہے، وہ بناتا ہی فائن ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ بہترین انسان بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہی چیز میں کوشش کر رہا ہوں۔ دنیا میں 300 سے زائد مذاہب ہیں، اور سب کے اندر ایک چیز مشترکہ ہے، خدا کا کانسیپٹ اور شیطان کا کانسیپٹ۔ یہ آپ بھی جانتے ہوں گے، لیکن اب میں صرف مسلمانوں کو نہیں کرٹیسائز کر رہا کہ ہم لوگ غلط ہو گئے ہیں۔ پوری دنیا کو دیکھ لیں، آپ پاکستان سے تھوڑا سا باہر نکلیں انڈیا کی طرف، سکھ آ جائیں گے، اس سے آگے ہندو آ جائیں گے، اس سے آگے برما کی طرف جائیں بدھ مت آ جائیں گے، پھر عیسائی آ جائیں گے، چائنا کی طرف چلے جائیں تو وہ کسی کو بھی نہیں مانتے، وہ لوگ آ جائیں گے۔ لیکن سب کی جو بنیادی تعلیمات ہیں نا، وہ انسانیت ہے، بھائی چارہ ہے، محبت ہے، احسار ہے، اچھا انسان بننا ہے۔ لیکن آپ ارد گرد بھی نہ دیکھیں، یار اپنے ہی گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ کیا میں صحیح نہیں کہہ رہا ہوں کہ شیطان جیت رہا ہے؟ یار یہ نا لمحہ فکریہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل وہ سکون نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی دعائیں ایک پر کٹے پرندے کی طرح وہیں پہ گر جاتی ہیں، قبول نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ جب ہم اس تعلیمات پہ چل ہی نہیں رہے جو اصل روح ہے اسلام کی، ہم زہری عبادات میں پڑ گئے ہیں۔ ہم قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے، بہت سے پڑھتے بھی ہوں گے، الحمدللہ ماشاءاللہ پڑھنا چاہیے، اور کچھ نہیں بھی پڑھتے۔ یار ایسے تو کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ اگر میں آپ کو ایک مینول دیے بغیر کچھ دے دوں تو کیا آپ اس کو آپریٹ کر لیں گے اگر وہ اردو یا انگلش میں نہ لکھا ہو؟ دوستو اذان ہو رہی ہے، اس کے بعد مزید ویڈیو میں بناؤں گا اور اس کے ساتھ پلس کر دوں گا۔ دوستو آپ جانتے ہوں گے کہ ابلیس نے خدا سے مہلت مانگی تھی قیامت تک کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا اور یہ تیرے بندے نہیں رہیں گے، ایسے ہی تھا نا؟ اور اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مہلت دی کہ کر کے دیکھ لو۔ اللہ کو ہم پر بڑا مان اور فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر فری ول رکھی، ہمیں برائی اور اچھائی کی تمیز دی۔ ہم فرشتے نہیں ہیں جو پری پلان چلتے ہیں، ان کے برائی کرنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ ہمارے اندر دونوں چیزیں ڈال کر اللہ تعالیٰ ہمیں چیک کر رہا ہے۔ بڑا یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو یہ اس کے دعوے پہ اس کو اجازت دی کہ کر کے دیکھ لو۔ لیکن یار اب مجھے تو بڑا افسوس ہو رہا ہے، یقین کریں مجھے دل سے ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک تو ابلیس جیت تو نہیں سکتا، ہار جائے گا، لیکن وقتی طور پہ نا آپ دیکھیں اس کا اثر پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے۔ آپ اپنے آپ کو، میں نہیں کہتا آپ کیسے ہیں، لیکن میں اپنے آپ کو کہوں گا میں برا ہوں، میں وہ نہیں ہوں جو اسلام کی روح سے ہونا چاہیے، میں بالکل بھی وہ نہیں ہوں۔ اسی طریقے سے ارد گرد بھی آپ دیکھیں
وہ چیز نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی. اسلام کی اصل تعلیمات پہ عمل ہی نہیں ہو رہا. ظاہری عبادات ہو رہی ہیں, دکھاوا ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے یار, میں بات ایکسپلین نہیں کر پا رہا ہوں, لیکن اگر آپ دیکھیں ارد گرد تو آپ کو لگتا کیا ہے, کیا خدا کے احکامات پہ چلنے والے لوگ زیادہ ہیں یا ابلیس کے احکامات پہ چلنے والے لوگ زیادہ ہیں؟ اگر ابلیس کے کہنے پہ بہکاوے میں آنے والے لوگ زیادہ ہیں تو اس کا مطلب ہے اس وقت تو ابلیس جیت رہا ہے اپنے دعوے پہ. ہم کہہ سکتے ہیں نا, جھوٹ نہیں بولیں, سچ بات کریں. اگر پتہ ہے مجھے کیا ڈر لگ رہا ہے, میں نے کہیں سنا تھا, آپ مجھے صحیح کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے پڑھا نہیں ہے, سنی سنائی بات غلط بھی ہو سکتی ہے. میں نے کہیں سنا تھا کہ جب ہر گھر میں ناچ گانا آئے گا نا تب قیامت قریب ہوگی. جب وی سی آر آیا, ٹی وی آئی, کیبل آئی, ہماری جنریشن میں آئی یہ چیزیں, تو ہم سوچتے تھے اب تو ہر گھر میں ناچ گانا ہے, اب قیامت آ سکتی ہے. لیکن اس وقت ہم صرف ناچ گانا دیکھتے تھے, آیا نہیں تھا. لیکن اب آپ نے نوٹ کیا ہے ہر محلے گلی میں لڑکیاں سوشل میڈیا پر ڈانس کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہیں اور اس کو لوگ بے تحاشا لائکس کر رہے ہیں, سبسکرائب کر رہے ہیں. اچھا میں اپنی ایک بات بتاؤں, میں نے جب بینکنگ سیکٹر چھوڑا, جب میں ویڈیو 1 مہینہ ہوا ہے مجھے بناتے ہوئے, میں نے کوئی مونیٹائز نہیں ہونا, کوئی پیسے نہیں کمانا اس سے, میں بس فارغ ہوں تو دل کی بات کر دیتا ہوں کہ شاید کسی کو میری بات اچھی لگ جائے. اور ویسے بہت سے لوگ کرٹیسائز بھی کریں گے بیکاز آئی ہیو ناٹ لکنگ لائک اے ریلیجیس پرسن, کیونکہ ہم تو ظاہری عبادات کے عادی ہو گئے ہیں نا. اگر میں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تو موسٹ آف پیپل تو سب سے زیادہ کمنٹ میں یہی کریں گے کہ عاصم میاں آپ ہو کون, آپ کیسے اسلام پہ بول سکتے ہو؟ بولنے کا حق تو صرف داڑھی والوں ان کو دیا ہوا ہے جو آپ کو غلط باتیں بھی, معاف کیجیے گا, بتاتے رہتے ہیں بہت سے. اینی ہاؤ میں یہ بتا رہا تھا کہ اب تو گھر گھر میں ناچ گانے کی ویڈیوز بن رہی ہیں. تو میں نے سنا تھا کہ قیامت تب آئے گی جب ہر گھر میں ناچ گانا ہوگا. اب ہر محلے گلی میں کوئی نہ کوئی لڑکی میوزک لگا کے ڈانس کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہیں. آپ دیکھیں تو آپ کے بھی محلے گلی میں کسی نہ کسی کو آپ جانتے ہوں گے جو یہ کام کر رہی ہیں, اور یہ گریجولی پھیل رہا ہے. اور میں اپنی بات بتا رہا تھا, جب میں نے بینکنگ چھوڑی تو میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی ابھی کچھ مہینے پہلے. میں نے کہا دوستو میں نے بینکنگ چھوڑی, سیکریفائز کیا اسلام کی تعلیمات میں بڑا خوش ہوں کہ میں نے, کوئی میرا پلان بھی نہیں تھا, آگے میرے پاس جاب بھی نہیں تھی, میں نے چھوڑ دی. تو آپ اس کو لائک کریں مجھے نا. تو اب 1 لائک بھی نہیں آیا, بلیو می, 1 لائک بھی نہیں آیا. بیکاز فرسٹ آف آل پیپل نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ ڈاج کر رہا ہے, یہ لائک لے گا, اپنی ویڈیوز کو زیادہ وائرل کرے گا, مونیٹائز کرے گا, اور اس سے کوئی بہت بڑے بنگلے اور بگاٹی گاڑی لے گا, ایئرپلین لے لے گا, ہیلی کاپٹر لے لے گا. اٹ ڈزنٹ میٹر, مجھے نہیں ضرورت. لیکن صرف بتاؤں ہے کیا, یہ نہیں ہے کہ میں اچھا نہیں لگ رہا ہوں آپ کو یا مجھے کریں گے نہیں. آپ صرف فنی ویڈیوز دیکھیں گے, آپ صرف ناچ گانا آج کل دیکھیں گے. میں موسٹلی ینگس سے کہہ رہا ہوں, یہ دیکھیں گے نا. کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنا ٹائم سپوائل کر رہے ہیں. آپ کو کیا مل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں مل رہا ہے آپ کو, ٹائم برباد کر رہے ہیں آپ. اور یہ ایک ایسا سوشل میڈیا کا چیز چل گیا ہے جو ہر گھر میں اب بیہودگی ہونے لگ گئی, ناچ گانا ہونے لگ گیا. تو مجھے تو واقعی ڈر لگ رہا ہے جو دنیا کے اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کس طرح جنگیں, کس طریقے سے امریکہ تک شٹ ڈاؤن ہو گئی اس کی فیڈرل گورنمنٹ, پیسے نہیں ہیں ان کے پاس. فرانس کا حال دیکھیں, سڑکوں پہ لوگ سو رہے ہیں. یو کے کا حال دیکھیں, دنیا میں قحط اور بھوک پڑی ہوئی ہے. اور یہ جب قحط اور بھوک ہوتی ہے نا تو اس کے بعد ایک قوم برباد ہوتی ہے, جیسے قوم لوط برباد ہوئی تھی. ذرا سوچیں صحیح, اگر آپ نہیں سوچتے ہیں تو سوچ کے دیکھیں, ہم غلط راستے پہ جا رہے ہیں. اپنے گربان میں دیکھیں. مجھے کوئی ایک شخص دل پر ہاتھ رکھ کے اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کمنٹ میں میسج کر دے کہ میں اسلام پر مکمل چل رہا ہوں. دوستو بڑے افسوس سے کہنا پڑے گا, اگر اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ یہ بیان دیں گے نا, مجھے ایک میسج نہیں آئے گا. آپ لوگ بھی اس ویڈیو میں چیک کرنا کوئی میسج آیا نہیں آئے گا, کیونکہ میں نے کہا اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہیں کہ کیا آپ اسلام کی صحیح روح پہ چل رہے ہیں, کیا آپ جھوٹ نہیں بولتے, کیا آپ نے کسی کے حق نہیں مارے,
کیا آپ خواتین لڑکیوں سے تعلقات نہیں بناتے، دوستیاں نہیں کرتے؟ کیا آپ کیا کیا گنواؤں، آپ خود جانتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.